ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان نے جو جنگ لڑی ہے، امریکہ نے بھی شاید اس لیول کی جنگ نہ لڑی ہو۔ ہم نے اپنا اصل میں ملک بچایا ہے۔ امریکہ تو ایک غاصب کے طور پر آیا تھا، لیکن آپ نے ہمیشہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہموی جو گاڑی یہاں ہے جتنی زیادہ وہ افغان طالبان کے پاس ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے پاس بھی امریکی گاڑیاں ہیں؟ اور سوچئے پاکستان امریکہ کا نان نیٹو اتحادی تھا، لیکن اب امریکہ کی گاڑیاں جو امریکہ افغانستان میں لے کر گیا ہے وہ پاکستان کی فوج کے پاس بھی موجود ہیں۔ یہ جو مناظر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں ان کو غور سے دیکھیے۔ یہ اصل میں جو ہموی گاڑیاں ہیں یہ افغان طالبان نے بہت ساری ان کے پاس آپ کو نظر آتی ہے، لیکن تحریک طالبان کے ہاتھ میں افغانستان کے تھرو یہ گاڑیاں لگ گئی تھی۔ پاکستان نے جب ضرب آپریشن یہاں پر کیا تو یہ تاریخ کا مشکل ترین آپریشن تھا۔ یہاں پر انڈین کرنسی ملی، امریکہ کے ہتھیار ملے، امریکہ کی بے شمار چیزیں ملی، اور ساتھ ہمیں تحریک طالبان سے وہ گاڑیاں بھی ملی جو کہ امریکہ کی گاڑی تھی، یعنی جو امریکہ افغانستان میں لے کر آیا تھا وہ تحریک طالبان کے پاس گاڑیاں تھی، اور وہ گاڑیاں پھر سمگل ہو کے وہاں سے راستے سے ہوتی ہوئی پاکستان آئی۔ اور جب سے الحمدللہ ہم نے 2700 کلومیٹر تک اپنی باڑ لگائی ہے، اس کے بعد یقین کیجئے اس فوج نے جو قربانیاں دی ہیں، اگر یہ باڑ نہ لگی ہوتی تو امریکہ نکل کر گیا تھا تو پورے پاکستان میں اس وقت خانہ جنگی کسی صورتحال ہوتی۔ تو یہ کریڈٹ آپ کی فوج کو جاتا ہے، لیکن انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ہم سے یہ گاڑیاں نہ مانگ لے۔ امریکہ ظاہر سی بات ہے یہ چاہے گا کہ اس کی گاڑیاں یہاں پر ہیں۔ پاکستان نے چپکے سے زبردست کام کیا کہ ہم نے اس کو میوزیم میں رکھ دیا۔ دیکھیں میوزیم میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم یوز نہیں کرتے، جبکہ ہم نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھ لی۔ ظاہر سی بات ہے ان گاڑیوں کی کاپیز چائنا بعد میں تیار کر سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ یہ ذرا اندر کا منظرنامہ دیکھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انڈیا کی فنڈنگ سے حملہ آور یہاں پر تیار کیے جاتے تھے۔ بالکل ایک جنت کا سا انہوں نے کنسیپٹ بنا کر رکھا ہوا تھا، یعنی یہاں پر یہ بتایا جاتا تھا کہ جیسے ہی آپ پھٹو گے تو پھر یہاں پر آپ کو جنت ملے گی، شراب، بالکل شراب کی نہریں اور یہ وہ سب کچھ، اور ساتھ ہی آپ کو جیسے ہی آپ پھٹو گے اس کے بعد جنت میں آپ کا ٹکٹ کٹے گا، وہاں پر آپ کو ایک حور ملے گی۔ اب یہ تصویر دیکھیے، یہ اس طرح کی تصویر ہے کہ اس طرح کی کوئی خوبصورت آپ کو حور ملے گی، اور اس کے ساتھ انڈین ایک غلطی بہت بڑی کر گئے۔ یہاں پر انڈیا نے جو پوسٹرز دیوار پر لگوائے یعنی ٹی ٹی پی سے، اس میں کہیں آپ کو رانی مکھرجی کی تصویر نظر آ رہی ہے، کوئی دوسری سونل چوہان کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یعنی بھارتی جو ایکٹریس تھی ان کی تصویریں ہیں۔ اور اس میں اصل میں آپ غور کریں گے تو وسیع شاہ کی جو شاعری ہے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ انڈینز جلدی میں بہت ساری چیزیں خراب کر گئے، صرف وہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ تمہیں لڑکیاں ملیں گی، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا، پورا ایک کانسیپٹ یہاں پر بنا کر رکھا تھا۔ اور جو پاکستان کا جھنڈا یہاں پر لہراتا تھا اس کو وہ یہاں پر لے کر آتے تھے، مارتے تھے، اور اس کے بعد صورتحال بڑی عجیب و غریب پیدا ہو جاتی تھی، اس کی جان لی جاتی تھی۔ یہاں پر 2004 میں پاکستان کا جھنڈا لہرانا بھی بہت مشکل ہو چکا تھا، لیکن جب فوج نے ضرب آپریشن کیا ہے، یقین کیجئے جتنے فوجی ہیں ان کے دوست، کوئی یہاں پر کام کرتا تھا، کسی وجہ سے کوئی ٹیکنیشین تھا یا کوئی بھرتی تھا، یہ سارے جب مل کر کام کرتے رہے تو کسی کو نہیں پتا، کسی نے اپنا دوست کھو دیا، کسی نے اپنا بھائی کھو دیا، کسی نے اپنا آفیسر کھو دیا جو باپ جیسا تھا، یعنی ایک دوسرے نے وہ لوگ کھوئے ہیں۔ یہ امن اس طرح بحال نہیں ہوا۔ آپ ایک چیز سوچ لیں، پہاڑوں میں جو لڑائی ہے، ظاہر سی بات ہے افغانستان کے پہاڑ اور پاکستان کے پہاڑ ہیں تو سیم ہی وزیرستان کے، تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ان پہاڑوں میں امریکہ نہیں جیت سکا، آپ کی فوج جیت گئی ہے، تو سوچ لیں پھر آپ کی فوج نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ پاکستان کے پاس بہت سارا امریکی اسلحہ ہے جو کہ ہم ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہم نے دہشت گردوں سے لیا ہے، ٹی ٹی پی سے لیا، اور ٹی ٹی پی کے پاس بہت سارا امریکی اسلحہ تھا جو افغانستان سے ان کے پاس آ چکا ہے، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے ہاتھ لگا۔ ہمارے پاس ایسی داستانیں ہیں یہاں پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے
کہ ہم نے بہت سارے انڈینز کو بھی پکڑا ہے. یعنی وہ ابھی تک ہم بہت ساری چیزوں کا نام منظر عام پر لے کر نہیں آتے, لیکن ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ براہ راست انڈیا کے لوگ تھے. کرنسی ہم نے پکڑی, ہم نے سیٹلائٹ فون پکڑے, اور ایون کہ کئی ایسی چیزیں تھی کہ ہم نے جب ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پکڑا تو ان لوگوں نے آگے انڈینز کو کال کرتے رہے, گفتگو ہوتی رہی, ہم وہ ریکارڈ بھی کرتے رہے, وہ آج بھی ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن چونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں منظر عام پر لے کر نہیں, ہم نے ایک سموتھ آپریشن کرنا تھا. یہ تاریخ کا مشکل ترین آپریشن تھا. اب دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہے. یہ جو پہاڑ ہے, امریکہ کو ایک چیز بہت عرصے پہلے پتہ چل چکی تھی کہ وزیرستان کے زیر زمین پہاڑوں کے نیچے اتنا سونا ہے, اتنے تیل کے ذخائر ہیں, اتنی چیزیں ہیں کہ یہاں پر انہوں نے پوری کوشش کی کہ فاٹا کو, وزیرستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے. اب یہاں پر پاکستان کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ ایک تو ہمارے پاس امریکی توڑ ہم نے کر لیا. ہم نے دیکھیے اس جنگ کے اندر ہم نے امریکہ کو شکست دی, اس کی پراکسی کو بھی دی ہے. اس کے ساتھ اب زیر زمین جو یہاں پر منرلز ہیں, معدنیات ہیں, اب ہم ان کو نکالنے جا رہے ہیں. تو پرابلم یہ تھی کہ جب ہم تیل نکال رہے تھے تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ B-52 بمبرز اور پھر اس کے بعد بہت ساری جو چیزیں تھی وہ انہوں نے روانہ کر دی. کیوں روانہ کی؟ وہ اس لیے روانہ کی کہ جی اب وہ ایران کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے, تو وہ جنگ انہوں نے پوری کوشش کرنی تھی کہ پاکستان تک لے کر آئے, کیونکہ کراچی والی سائڈ تھی. لیکن اب ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ چائنا وہاں پر کھدائی کرنے جا رہا ہے. انہوں نے ترکی کی کمپنیز کو بھی بلا لیا ہے, تو وہاں پر جب کھدائی ہوگی تو پاکستان یہاں پر بھی لے کر آئے گا. اس کے لیے سب سے پہلے چیز تھا کہ آپ ان ایریاز کو کلیئر کریں. آپ یقین کیجئے کہ ایسی اسٹریٹجیز پاکستان کی فوج اور ان کے جوانوں نے, کرنل نے, ہمارے یہاں پر بڑے بڑے لیول کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے. خالی آپ کو چھوٹے لیول کے نظر نہیں آتے کہ کوئی خاص طور پر کیپٹن ہے یا کوئی لڑنے والا, سب کو ایکولی دیکھا جاتا ہے. یہاں پر ہم نے اپنے جرنیل تک ہوئے ہیں, جنرل نیازی کا آپ کو یاد ہوگا. تو اس پورے کھیل کے اندر ایک بڑی جنگ تھی. انڈیا کے ساتھ اب پرابلم آ رہی ہے. انڈیا کے اندر اس وقت جو تیاری چل رہی ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے اب ایریاز کو سیکیور کریں, یعنی کشمیر والی سائڈ پر, ہماچل پردیش اور اروناچل پردیش, کیونکہ ان کو پتا ہے ویسٹ بارڈر تو پاکستان کا کلیئر ہو چکا ہے. اور ایون کہ اب افغان طالبان نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کی باقیات رہ گئی ہے, کیونکہ جنگ تو ہو چکی ہے ختم, جو ریئل میں باغی ہے ان کو, اور جو ان کے اندر انڈین ایلیمنٹس ہیں جو اسپیشلی داڑیاں رکھ کر آئے ہوئے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں. کیونکہ یہاں پر جو یہ روم ہے, ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, یہاں پر انہوں نے ایسا کام کیا ہوتا تھا کہ کچھ ان کے پاس عورتیں بھی تھیں, کچھ لڑکیاں بھی تھیں, جو کہ ان کو نشہ آور, جس نے پہلے جانا ہوتا تھا اس کو نشہ آور ادویات وغیرہ دے کر اس کو غنودگی کی حالت میں لا کر عورتیں اس کے اوپر آتی, اس کو ٹچ کرواتے یہ وہ, اور اس کو کہتے کہ تمہیں وہ جو فیلنگز آ رہی ہیں کہ تم آہستہ آہستہ جنت میں جانا شروع ہو گئے. اس کو ریلائز نہیں ہوتا تھا کہ میں نشے میں تھا اور یہ میرے ساتھ صورتحال ہے. اس کو آہستہ سے یہ ریلائز کرواتے ہیں کہ تم نے اب پھٹنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم یہاں سے جاؤ گے تو سیدھا تمہارا جنت میں ٹکٹ ہے, وہاں پر جا کر فلانا استقبال کے لیے کھڑا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تمہارے ماں باپ بھی یہاں سے آ جائیں گے, تم لوگ سب وہاں پر جاؤ گے, ایک امیر شان چیزیں رہی. یعنی پوری طرح ایک جو کنسپٹ تھا وہ انہوں نے غلط طریقے سے پیش کر کے ان کے دماغ کو بھٹکایا, اور 14 سال, 12 سال, 15 سال کسی کو کچھ نہیں پتا. آپ جانتے ہیں لاہور سے لے کر اسلام آباد, کراچی, کوئٹہ, پشاور, گجرانوالہ, کون سی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر یہ لوگ آ کر پڑھتے نہیں تھے. اس کا سیرا سارے کا سارا صرف آپ کے انٹیلیجنس اداروں, آپ کی فوج کو جاتا ہے, جنہوں نے اتنی قربانیاں دی. کیونکہ جب انتہا کو چیزیں پہنچ گئی تھی 2015 تک, انہوں نے پوری کوشش تھی کراچی کو الگ کرنا تھا, وزیرستان کو الگ کرنا تھا اور بلوچستان کو. اس وقت اگر آپ یہ آپریشن شروع نہ کرتے تو شاید آج بھیانک نتائج ہوتے. اس کا کریڈٹ آپ کو اپنی فوج کو دینا پڑے گا.